کسرا نوشیروان اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی، خسرو پرویز ظالم صفاق، اللہ کے نبی کا خط پھاڑا، پھر زوال آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم وقت سخی بہت تھے، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے والا، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے کا 4000 دینار دے دیے جائیں۔ 4000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیری، جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، اس شیری نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا۔ کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ ابھی اس کے کان میں کہہ رہے آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس دو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ۔ وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تو گزر کرتے وہ بھی وہ بڑا پہ ہوتا پتر آئی، وہاں کہا حضور نہ یہ نر ہے یا نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑھا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ جا رہا، ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا، تو نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی، کتنا یہ کم وقت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے، اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت طاقتور ہے، اسے سارا واپس لے لو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتے، میں نے اس کو اٹھایا۔ ان کا 4000 اور دے۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں، لیکن آج سارا ملک ہی بخیلوں کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 نشانیاں۔ کیا؟ کہا حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارش بے وقت کرتا ہوں۔ انظر علیہم ابان حصاد، بارش بے وقت، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کیا راضی ہوتا ہوں 3 نشانیاں، بارش موقع پہ، انظر علیہم ابان زرعہم والمال فی سمحائہم والملک فی حلمائہم، حکومت عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پہ کرتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں۔ سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مصلی پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں، بخیل سے نہیں۔ سخاوت کرنا سیکھو، سخی بننا سیکھو۔ خود زکات دو، مالداروں سے کہتا ہوں زکات دو، زکات دو، زکات دو، زکات سے پڑھ کے دو۔ زکات دینے والا سخی بھی نہیں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں، زکات سے اوپر جانے والا سخی کہلاتا ہے۔ اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند، سخاوت بڑی پسند۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ،
تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت ہے، خاتون نظر آئی خیمے پر بیٹھی، ان کا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا؟ کہ الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہیں جلدی چھوڑ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا، کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی مسافر۔ اے بکرا کتوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے۔ تو اس پہ برس پڑا، تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی، بہت ڈانٹا۔ یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کہ بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے کہ میں کوئی ہوٹل کھولے، چل پر جا پاؤ۔ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس کا خامد آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ اس سے مانگا تھا؟ کہا جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی نہیں، تو ویسے اضافہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، تو ہمیشہ ذلیل کرتی ہے۔ کہا بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا، یہ حاصل زور سے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں؟ وہ کہنے لگے پیچھے تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا۔ کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہ یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے، وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے، یہ بخیل نام مراد اس بخیل کی بہن ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل نہیں، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ مبلغ ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے شب بیدار ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں باپ کے رشتے سے بننے والے رشتے، سب سے عظیم رشتہ ہے ماں باپ، اور سب سے اہم رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ سب سے عظیم رشتہ ماں باپ اولاد، سب سے اہم، سب سے بنیادی، سب سے طاقتور رشتہ خامد اور بیوی۔ اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا میری نشانی ہے، اللہ نے صرف خامد بیوی کے رشتے کو فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ بیوی سے بدتمیزی ہو رہی، بیوی خامد سے بدتمیزی کر رہی ہے، یہ وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے جس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری، یہ رشتہ نہ توڑنا، یہ رشتہ نہ توڑنا۔ چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اب نافرمان ہو تو بھی اولاد ہے، فرما بردار ہو تو بھی اولاد ہے، دو بھائی ہیں آپس میں لڑ پڑے تو بھی بھائی ہیں، اور نہ لڑیں تو بھی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، لڑائی ہو جائے، خالہ بھانجا ہے، پھوپھی بھتیجا ہے، چاچا بھتیجا ہے، تایا بھتیجا ہے، باپ بیٹا ہے، یہ رشتے ٹوٹتے نہیں، دادا پوتا ہے، نانا نواسا ہے، لیکن پھیکے پڑ جاتے ہیں، ٹوٹتے نہیں۔ اخلاق برے ہو گئے، رشتے پھیکے پڑ گئے، لیکن رشتہ قائم ہے۔ لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ جتنا اہم ہے اتنا نازک، جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے اب کچھ لگتے ہی نہیں، جیسے اب کچھ لگتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری، سینکڑوں کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ پھر اولاد کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتوں میں جو بدتمیزی سے چلتا ہے اوپر نہیں جاتا، ساری رات نفل پڑے، جا کے بیوی کو گالیاں دینے بیٹھ گیا، سارا ہی نیچے آ گیا۔ بیوی نے تسبیح نہیں چھوڑی ساری رات مصلے پر، اور جاتے ہی خامد سے بدتمیزی شروع کر دی، بکواس شروع کر دی، کوئی چیز اوپر نہیں گئی۔ دونوں کو ایک ایک فضیلت سنا دیتا ہوں۔ خامد بدتمیز
عورت نے صبر کیا تو امام غزالی کی روایت ہے اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ظلم سہنے کا اجر ملا. بیوی بدتمیز اور خامد صبر والا یہ دونوں چلتے رہتے ہیں. بیوی بدتمیز خامد صبر والا برداشت کر گیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کو کافر بیوی کے ساتھ نکاح کرنے پہ ملا. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. بیویاں کافر رہیں طلاق نہیں دی. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا گھر سے نہیں نکالا. کتنے دیندار لوگ بچوں کو گھر سے نکال دو, یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا, آپ کر دو یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا. ارے سینے سے لگانا سیکھو, زندگیاں بدل جائیں گی. زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو محبت کرنا سیکھو, محبت دینا سیکھو. بھائیو میں آخری اپیل کرنے لگا ہوں, اپنے دلوں کو نفرت سے دھو دو, بغض مٹا دو. مذہب کے نام کا, قوم کے نام کا, صوبے کے نام کا, کوئی لین دین کے نام کا, جو بھی نفرت ہے مٹا دو. امت بن جاؤ, 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 امت بن جاؤ. امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, مومن بن کے رہو, جو ہو پکے رہو. میں اسے نہیں چھیڑتا, لیکن اوروں کے لیے سینہ کھلا رکھو, اوروں کے لیے سینہ کشادہ رکھو. یہ کافر وہ کافر, یہ کافر وہ کافر, تو جنت تو خالی رہ جائے گی. ویلی جنت نو اللہ کی کرنا. سینے کھلے رکھو, دلوں کی نفرتیں مٹاؤ, دلوں کے بغض مٹاؤ.